تلاوت قرآن طرز نہ ہو، نیکی خیر ہدایت کا کوئی بھی کام شروع کیا ہے، آندھی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، کوئی کام ہماری عبادت میں خلل نہ ڈال سکے، کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، اسے کہتے ہیں استقامت۔ جن کا عرس مناتے ہیں انہوں نے سبق کیا دیا ہے، وہ کرامتیں ڈھونڈنے والوں، کرامت کا درجہ نیچا ہے، استقامت کا درجہ اونچا ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت کے اوپر فائق ہے، اس کا درجہ افضل ہوتا ہے۔ یہ ان ہستیوں کا حاضرین محترم یہ فیضان ہے کہ آج اسلام کی بہاریں، دین کا پرچم جو آپ کو لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ حضرت داتا صاحب کی قربانی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا خاک پنجاب، خاک پنجاب از دمِ او زندہ گشت۔ اقبال کہتا ہو پنجاب کی ساری سرزمین یہ اسلام سے جو چمک دمک رہی ہے، مسجدیں آباد، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ سارا فیضان ہے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الدنوی، جنہوں نے اسلام کا چراغ، اسلام کی شمع روشن کی۔ جہاں جہاں تک روشنی پھیلتی گئی لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ حاضرین محترم، ساری گفتگو کے بعد اب آیت کریمہ پر میں ختم کرتا ہوں کہ ساری گفتگو اس پر ہے کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کو عزت رب نے دی ہے۔ عزت کس نے دی؟ اور قرآن میں ان کے لیے ٹائٹل آیا ہے اولیاء اللہ، اولیاء۔ علامتیں قرآن بیان کر رہا ہے، علامتیں داتا صاحب، بابا فرید صاحب، یہ اولیاء یہ معروف اولیاء اللہ ہے نا۔ ان کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآن میں ان کی جو علامت، جو پہچان اور جو شان، جو طریقہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ پورے کا پورا ان ولیوں کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے جو مقام دیا، سورہ یونس کی آیت کریمہ آج کے درس کے لیے میں نے تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دنوں میں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ ہے۔ اور ولی کی ایک چھوٹی سی پہچان جو قرآن نے بیان کی وہ کیا ہے؟ سنیے قرآن سورہ الانفال میں اللہ کریم نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی تو صرف وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ ولی تو صرف وہ ہے تو جس کے پاس تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں، دین کی رحمت اور محبت نہیں ہے تو ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ولی کی پہچان قرآن نے بیان کی تقویٰ، اسی آیت میں بھی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقویٰ والی زندگی عطا کی۔ تو یہ تقویٰ بھری زندگی جو ہے یہی اولیاء کرام کا خاصہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کرام کے مزارات پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کی محنت، جن کی کوشش، جن کی کاوش سے اسلام پھیلا، لوگ غیر مسلموں سے مسلمان ہوئے۔ یہ پاکستان کا دن منایا نا، یوم آزادی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ پاکستان تو اس دن ہی بن گیا تھا، تحریک چل رہی تھی نا، نعرے لگتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ابھی تحریک چل رہی تھی، پاکستان بنا نہیں تھا، تو قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان تو میں سمجھتا ہوں اس دن ہی بن گیا تھا جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پہلے ہندو کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ یہ سارا کفرستان ہند تھا اور 90 لاکھ غیر مسلموں کو خواجہ معین الدین نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، لہٰذا ہمیں
ایسا وطن چاہیے جہاں اپنے دین کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. لیکن آج افسوس 77 سال گزر گئے جو ملک اسلام کے نام پہ بنا، کلمے کی بنیاد پہ بنا، اس ملک کے اندر 77 سال گزر گئے لیکن اسلام اس ملک میں نافذ نہ ہو سکا. 2 ہی ریاستیں ہیں دنیا کے نقشے پہ جو مذہب کی بنیاد پہ بنا، ایک اسرائیل، ایک پاکستان. اسرائیل کی بنیاد یہودیت پہ رکھی ہے اور پاکستان کی بنیاد کلمے پہ رکھی ہے، اسلام کے نام پہ حاصل ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام لائیں گے، اسلام لائیں گے. جب بھی الیکشن کا زمانہ آیا اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا، کہتے ہیں اسلام لائیں گے، اسلام. اب ٹرین آ گئی ہے، سب سوار ہو جاؤ، اسلام لائیں گے، ہم اسلام لا رہے ہیں. جب اسلام آباد کا اسٹیشن آیا تو وہاں سب لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے اسلام آباد کے اسٹیشن پر اتر گئے اور اقتدار کی کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے. بھائی اسلام لانا تھا لیکن اسلام آباد میں کرسیاں تو مل گئی لیکن اسلام نہ آ سکا. لیکن یاد رکھیے یہ ملک اگر ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی تو نظام مصطفیٰ سے آئے گی، اس نظام سے آئے گی جس کی بنیاد کے لیے، جس کو قائم کرنے کے لیے پاکستان بنا. میں خود 1977 میں 1977 میں جو تحریک نظام مصطفیٰ چلی تھی، میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، میں اسٹوڈنٹ لائف تھی میری، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ملک کے اندر کملی والے کے نظام کو لانے کے لیے بڑی زوردار تحریک چلی تھی. ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے، بہت سے لوگ شہید ہوئے اور ہم نعرہ پتہ کیا لگاتے تھے؟ دین و دنیا میں کافی ہے کملی والے کا نظام، دین و دنیا میں کافی ہے کملی والے کا نظام. قربانیاں دی گئی، جانیں قربان ہوئی، جیلوں کو لوگوں نے جیلیں کاٹی، لیکن افسوس اس ملک کے اندر ابھی تک اسلام نہ آ سکا. ملک کی کامیابی، ترقی، خوشحالی اور استقامت، استحکام یہ نظام شریعت، نظام اسلام، نظام مصطفیٰ سے وابستہ ہے. دعا کرو جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر وہ نظام مصطفیٰ نائب ہو جائے، یہاں دین کی بہاریں ہو جائیں اور میرے آقا کریم کا نظام ہم اس دنیاوی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر حضور کا نظام آیا. وآخر دعوانا